لیکن جیسے ہی عورت کو گھر کی ملکہ سے نکال کر مارکیٹ کا مزدور بنا دیا گیا، جیسے ہی معاش میں عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کیا گیا، تو وہ نہ مرد کی طرح رہ سکی، نہ عورت کی طرح بچ سکی، اور نہ ہی معاشرہ خاندان کو بچا سکا۔ دیکھیں، جب محرم و نامحرم کی تمیز کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جائے، جب مخلوط ماحول کو آزادی کا نام دیا جائے، تو پھر نتائج وہی نکلتے ہیں جو آج پوری دنیا بھگت رہی ہے۔ ہراسمنٹ اور چیٹنگ، طلاقیں اور خاندانی نظام کا بکھر جانا، خاندانوں کی بربادی کے مسائل کو لے کر ساری دنیا پریشان ہے۔ جب آپ روزانہ ایک آفس میں، ایک ٹیم میں اور ایک گاڑی میں، ایک کمرے میں ایک ساتھ ہنستے ہیں، کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگتے ہیں، تو یہ صرف کولیگ نہیں رہتے، ظاہری سی بات ہے دل نرم ہو جاتا ہے، فاصلے گھٹتے ہیں اور بعض اوقات تو حدود بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محسن رضا۔ آج کا سب سے بڑا سانحہ کیا ہے؟ نہ بڑھتی مہنگائی، نہ کرپشن، نہ سیاست، بلکہ وہ نظام جو معاشرے کو جوڑتا ہے، جو نسلوں کو محفوظ بناتا ہے، وہ خاندانی نظام جو آج بکھرتا جا رہا ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس نظام کو توڑا ہے، ترقی، برابری اور آزادی کے نام پر۔ کبھی سوچا آپ نے؟ چند دہائیوں پہلے تک خاندان، رشتے، وفاداری، حیا، یہ سب ہمارے معاشرے کی بنیاد ہوا کرتے تھے، لیکن آج طلاق، دھوکہ، بے وفائی، ذہنی تناؤ، بچوں کی بربادی ہر گھر کا معمول بن چکا ہے۔ دیکھیں، اسلام نے عورت کو کبھی قید نہیں کیا بلکہ محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کام کرنے سے نہیں روکا، لیکن اس کے لیے محفوظ ماحول، پردہ، محرم مرد کی نگرانی اور ضرورت کی شرط رکھی۔ اور یہ معاملہ صرف کوئی جذباتی نہیں ہے، تاریخی اور منطقی بھی ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم غالباً یہ ہے کہ جب ایک غیر محرم عورت اور مرد اکیلے ہوں کسی جگہ پر تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی دقیانوسی باتیں نہیں ہیں، یہ نفسیات کی حقیقت بھی ہے اور فطرت کا اصول بھی۔ چند دہائیوں پہلے تک دنیا میں کہیں بھی یہ مسائل عام نہیں تھے، لیکن جیسے ہی عورت کو گھر کی ملکہ سے نکال کر مارکیٹ کا مزدور بنا دیا گیا، یہاں تک کہ مغرب میں بھی عورت گھریلو دائرے میں تھی، خاندان مضبوط تھے، لیکن جیسے ہی معاش میں عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کیا گیا، تو وہ نہ مرد کی طرح رہ سکی، نہ عورت کی طرح بچ سکی، اور نہ ہی معاشرہ خاندان کو بچا سکا۔ دیکھیں، جب محرم و نامحرم کی تمیز کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جائے، جب مخلوط ماحول کو آزادی کا نام دیا جائے، تو پھر نتائج وہی نکلتے ہیں جو آج پوری دنیا بھگت رہی ہے۔ ہراسمنٹ اور چیٹنگ، طلاقیں اور خاندانی نظام کا بکھر جانا، خاندانوں کی بربادی کے مسائل کو لے کر ساری دنیا پریشان ہے۔ جب آپ روزانہ ایک آفس میں، ایک ٹیم میں اور ایک گاڑی میں، ایک کمرے میں ایک ساتھ ہنستے ہیں، کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگتے ہیں، تو یہ صرف کولیگ نہیں رہتے، ظاہری سی بات ہے دل نرم ہو جاتا ہے، فاصلے گھٹتے ہیں اور بعض اوقات تو حدود بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، مغرب نے پہلے عورت کو گھر سے نکالا، مخلوط تعلیم، مخلوط کام، اور اب وہ خود رو رہا ہے۔ ریپ کیسز، ہراسمنٹ، چیٹنگ، ڈپریشن اور طلاق کی شرح 50% سے بھی زیادہ۔ دیکھیں، مجھے لگتا ہے ماحول اسلامی حدود کے اندر ہی ہونا چاہیے، الگ دفاتر، الگ شفٹیں، محرم کی نگرانی، پردہ، حدود، نرمی سے پیش آنا، لیکن فاصلہ رکھنا، کیونکہ دیکھیں آگ اور پیٹرول کو ایک ساتھ رکھنے کا انجام ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، چاہے نیت کتنی ہی ٹھیک کیوں نہ ہو، نیک کیوں نہ ہو۔ اچھا، اب کچھ لوگ کہیں گے آپ عورت کو قید کرنا چاہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کیا آزادی کی قیمت خاندانی نظام کی قربانی ہونی چاہیے؟ اسلام نے دیکھیں صرف زنا کی سزا نہیں دی، بلکہ اس سے بچنے کا مکمل نظام بھی دیا ہے۔ نگاہوں کی حفاظت ہے جس میں لباس کی حد ہے، تنہائی سے اجتناب اور فطری فرق کا اعتراف۔ دیکھیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر صرف ایک غلطی نہیں، یہ کسی کا اعتماد توڑنا، کسی کی دنیا اجاڑنا ہے۔ یہ صرف دو لوگوں کی خفیہ خوشی نہیں، بلکہ بچوں کے مستقبل، نسلوں کے سکون کا قتل ہے۔ اس کی شروعات بے ضرر بات چیت سے ہوتی ہے، لیکن انجام طلاق، بے اعتمادی، نفرت اور پچھتاوے میں ہوتا ہے۔ جب بیوی شوہر سے دور ہو جائے، جب شوہر کسی اور کی مسکراہٹ میں سکون ڈھونڈنے لگے، تو سمجھ لیں شیطان نے راستہ پا لیا ہے۔ دیکھیں، یہ وہ آگ ہے جو صرف دلوں کو نہیں، پورے خاندانوں کو راکھ کر دیتی ہے۔ شریعت نے جو دائرے بنائے وہ پابندیاں نہیں بلکہ تحفظ کی دیواریں ہیں، ورنہ جس راہ پر ہم چل پڑے ہیں وہ واپسی کی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، ہم نے ورک فرینڈز کی دنیا میں جینا ہے یا وفادار شریک حیات کے ساتھ؟ ہم نے آزادی کے نام پر بربادی لینی ہے یا حدود میں رہ کر سکون پانا ہے؟ اور آخری بات، یاد رکھیں جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ کبھی آپ کے لیے خیر کا سبب نہیں بن سکتی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔